ان عناصر کو انہی لوگوں نے پکڑنا ہے جو خود ذمہ دار ہیں، اس لیے وہ ان کو نہیں پکڑیں گے۔ پولیٹیکل چینج کے بغیر کراچی میں امن نہیں ہوگا، عارضی امن ہوگا۔ رحمان ملک صاحب دعوے کریں گے، ایم کیو ایم والے کریں گے، این پی والے کریں گے، یہ سب لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے یہ جو 24,000 کنٹینر غائب ہوئے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس میں بہت سے کنٹینرز میں اسلحہ تھا جو افغانستان والے کنٹینرز تھے، اور وہ کراچی شہر میں اتارا گیا ہے۔ اسلحے کی قیمتیں گر گئی ہیں، یہ ٹرف وار ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، ایم کیو ایم کے لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، اے این پی کے لوگوں کے پاس اسلحہ ہے۔ پرسوں پیپلز پارٹی کے ایک انتہائی ذمہ دار رہنما نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم نے اے این پی کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ ان سے ٹکرائے، اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری کامیابی ہے، ایم کیو ایم سے یہ نہیں ٹکرائے۔ یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں ہارون رشید صاحب۔ جی میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور میں ذمہ دار ہوں اس کا، مجھے یہ جواب نہیں دیا۔ شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا۔ شرجیل میمن صاحب آپ نے بات سن لی؟ جی صرف پولیس امن کر سکتی ہے، صرف پولیس، کسی فوج کی رینجرز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہارون صاحب پولیس تو کہتی ہے ہمارے پاس پاور ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں، لوگ چھڑوا لیتے ہیں۔ جی یہ پولیس کو فری ہینڈ دیا جائے قانون کی حدود کے اندر، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ 95 میں بے نظیر کے دور میں یہاں امن ہوا تھا، اسی طرح امن ہو سکتا ہے۔ انٹیلیجنس طاقتور ہو، پولیس کے ساتھ کوہیژن ہو، کوئی فوج کی ضرورت نہیں، کوئی رینجرز کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون کی بالا تری اگر نہیں ہوگی، یہ گفتگو کی بات ہے، یہ فیصلے کی بات ہے، یہ گفتگو کی بات نہیں ہے، یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ بڑی اہم بات، یہ گفتگو کی بات نہیں ہے، فیصلے کی بات ہے۔ ہارون رشید صاحب کا تجزیہ آپ نے سن لیا۔ خود رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں کالی بھیڑیں شامل ہیں، آپ لوگ ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ شرجیل میمن صاحب۔ جی فریہ صاحبہ، میرے خیال سے ہارون رشید صاحب کا تجزیہ ہے وہ نہایتی جھوٹ پر مبنی تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی بات انہوں نے ہمارے آنریبل پریزیڈنٹ صاحب کے لیے کہہ دی۔ مجھے یہ بتائیں کون سا سربراہ چاہے گا، کون سی حکومت چاہے گی کہ اس کے ادوار میں غریب اور معصوم لوگوں کی لاشیں اٹھیں؟ ان کو میرے خیال سے زرداری صاحب کے نام پر ایک فوبیا ہو گیا ہے ہارون رشید صاحب کو، کیونکہ پہلے یہ مختلف پروگرامز میں مختلف اینگلز کے ذریعے ان پہ تنقید کرتے رہے ہیں، اور آج پھر ایک نئی من گھڑت ایک اسٹوری ابھی آپ نے بتائی کہ مجھے پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے ایک بات بتائی، ایک پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نے ان کو بات بتائی۔ میں پوچھتا ہوں سینئر رہنماؤں کے نام نہیں اتھینٹک، آپ مجھے پھر آپ کو نام کے ساتھ بتانی پڑے گی۔ دیکھیں آپ اس طرح کسی بھی پیپلز پارٹی کے رہنما کا نام لیے بغیر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پیپلز پارٹی کے رہنما نے یہ بات بتائی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کون سے رہنما آپ لوگوں کے ہاتھ چڑھے ہیں جو کہ اپنی فیبریکیٹڈ اسٹوریاں بتا رہے ہیں اور ان کے نام آپ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ اور میرے خیال سے اگر آپ کوئی اس طرح کی بات اگر آن ایئر کہتی ہیں اور اس کا نام نہیں لیتی تو میرے خیال سے ہارون رشید صاحب، شرجیل میمن صاحب، ہارون رشید صاحب نے تعلق بات کی، میں تو آپ کو فگرز دیے تھے، بریک ڈاؤن دیا تھا، آپ اپنے فگرز دے دیں، میں تو آپ کو خاص کہا ہے، کھلا کہا ہے، آپ دیں اپنے فگرز لا کر یہاں پر۔ دیکھیں میں آپ کے کہنے پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، بات یہ دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے بھی یہ رائٹ ہے لوگوں کا جاننا آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا۔ نہیں تو آپ کو ہمارا رائٹ ہے اگر آپ کسی کا کوئی چیز کوٹ کریں تو آپ اس کا نام بھی کوٹ کریں گے، آپ کو کس نے یہ چیزیں کہی ہیں؟ اور جس طرح ہارون رشید صاحب جو جس طرح جھوٹ بول رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کسی کو یہ کہا کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی سربراہ یا کوئی بھی حکومت نہیں چاہے گی کہ اس کے دور میں اس طرح کے معصوم لوگ شہید ہوں یا مریں۔ اور میرے خیال سے کہ ان کو اس طرح اس وقت چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان کا تجزیہ ہے، بہت بڑا تجربہ ہے، تو وہ پازیٹیو چیزیں بتائیں کہ پازیٹیو چیزوں سے کس طرح حل ہو سکتا ہے۔ باقی الزام تراشی وہ انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کو آپ زیادہ طاقت دے دیں، روز نئی باتیں دیکھیں جی، روز نئے چونچلے، کبھی اس طرح کے کالمز لکھے جاتے ہیں، میں سب چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ پرسنل نہ ہوں، انہوں نے اپنی کسی کریڈیبل رپورٹ کے اوپر ایک بات کی ہے، آپ کو پورا حق ہے، آپ اس کے اوپر ریمارک دیں، لیکن پرسنل ریمارک مت دیں۔ نہیں میں کیوں نہیں دوں جی، اگر وہ ایک غلط آدمی غلط بات کرے گا، اس سے پہلے ہم نے ان کے بہت سارے ریمارکس سنے ہیں ہارون رشید صاحب کے۔ یہ غلط بات آپ کر رہے ہیں، نہیں کیا جی، میں آپ کسی کے پرسنل ریمارک مت دیں۔ آپ نے ایک ریمارکس دے دیے، آپ نے ایک بات بتائی کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا، آپ اس کا نام بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مطلب میں سمجھوں گا آپ غلط جھوٹ بات بول رہی ہیں۔ میں نے تو آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ اپنی انفارمیشن لا کے مجھے دکھا دیں، آپ کو انفارمیشن اگر نہیں اعتراض ہے اس کے اوپر آپ کاؤنٹر انفارمیشن لے آئیں، آپ کہہ دیں غلط ہے آپ کی انفارمیشن۔ آپ فریہ صاحب کسی کا بغیر نام لیے ہوئے کوئی بھی آپ بات کسی کے نام پہ اس طرح کہہ دیں، یہ چیز اچھا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں۔ ہارون رشید صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے شرجیل میمن صاحب کی بات کا؟ شرجیل میمن صاحب جو ہیں وہ ذاتی گفتگو کر رہے ہیں، میں ذاتی نہیں کر سکتا۔ میں رمضان کی پہلی رات ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پیپلز پارٹی کے نہایت ہی اہم رہنما نے مجھ سے کہا ہے، سپریم کورٹ میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں،
کی اخبار نویس کبھی آف دی ریکارڈ گفتگو جو اس نے سنی نام نہیں بتاتا. یہ اسلحہ ان کے پاس ہے, پیپلز پارٹی والوں کے پاس ہے, ایم کیو ایم والوں کے پاس ہے, اے این پی والوں کے پاس ہے. اس سے پھر جرائم پیشہ لوگ جب حالات خراب ہوتے ہیں, ڈرگ مافیا والے, قبضہ مافیا والے, اسلحہ بیچنے والے, جرائم پیشہ, ذاتی بدلہ لینے والے فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نے بالکل پازیٹیو تجویز دی ہے. یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ مجھے زرداری فوبیا ہے. نواز شریف کی پارٹی 2 سال سے میرے خلاف کریکٹر اسیسینیشن کی کمپین چلا رہی ہے. ان کا خیال ہے مجھے نواز شریف فوبیا ہے. ان لوگوں کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کا مقدر مستقبل ملک سے باہر ہے. یہ ملک کا امن برباد کر رہے ہیں اور ذمہ دار یہ ہمیں قرار دیتے ہیں. امن ہم نے تباہ کیا ہے کراچی کا یا ان لوگوں نے تباہ کیا ہے؟ داری ہے صرف پولیس کر سکتی ہے. قانون کی حدود کے اندر اس کو پورے اختیارات دیں, آئی بی کو متحرک کریں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے 95 میں کیا تھا. میں ریپیٹڈلی کہتا ہوں, اس پہ ایم کیو والے مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, میں ان سے ناراض ہوتی ہیں جب ہم سچ بولتے ہیں. جی ایک میں ہارون رشید صاحب مجھے ایم کیو ایم سے بھی موقف لینے دیں. ایک حل انہوں نے بتایا, آپ کے پاس کوئی اور حل ہے تو وہ آپ بتا سکتا ہے. میں اتفاق کروں گا کہ اگر پولیس کو پاورز دیے جائیں اور پولیٹیسائز پولیس کو نہیں, اپنی بھرتی کی ہوئے پولیس کو نہیں, جو سنیں میری بات ختم ہونے دیں, میری بات ختم ہونے دیں. اگر پولیس کو پاورز دیے جائیں وہ حل کر سکتا ہے پولیس کا محکمہ ان مسئلوں کو. مگر یہ کہا جائے, میں ان کے نالج میں بھی اور ان کے ریکارڈ کو بھی اسٹیٹ کروں گا, کیا نام ہے ان کا اپنا جو ہارون صاحب کے ریکارڈ کو بھی اسٹیٹ کروں گا کہ 95 میں بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں جو آپریشن ہوا, جس کو یہ امن کہہ رہے ہیں, ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں اور بے نظیر صاحبہ کی حکومت ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ فارغ ہوئی ہے. تو اس کو اگر یہ کہہ دیں کہ انہوں نے امن قائم کیا تھا, مجھے افسوس ہو رہا ہے ان کی باتوں کو سن کے. مگر یہاں اتفاق کروں گا کہ ہاں اگر پاورز دے دیے جائیں اور ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, سیاسی جماعتوں کی نہیں ہوتی. اگر ایم کیو ایم کے ووٹ بینک ہے کراچی میں تو ایم کیو ایم کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ سوراب گوٹ سے جا کے دہشت گردوں کو پکڑ کے لائے, حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر ایسا ہے تو پھر لیاری میں جو روز فائرنگ ہو رہی ہے, کلنگ ہو رہی ہے, تو لیاری کی تو حکومت ہے آج, لیاری کے تو لوگ حکومت میں ہیں آج, تو وہ اپنے علاقے میں کیوں نہیں کرتے تھے اگر ووٹ بینک کا معاملہ ہے تو. صاحب اپنے تئیں ہر سیاسی جماعت اپنے دیکھیں اپنے تئیں تو کر رہی ہے, ریلی نکل رہی ہے, اپنے تئیں لوگوں کو روکا جا رہا ہے, ری ایکشن نہیں ہونے دیے جا رہے. ہمارے یہاں کلنگ ہو رہی ہے, ہمارے 350 لوگ مار دیے ہیں کراچی میں 1 مہینے کے اندر, 350 سے زیادہ. تو ہم تو چاہ رہے ہیں, ہم ری ایکشن روک رہے ہیں, عوام ری ایکشن کرتی ہے, پولیٹیکل ورکر ری ایکشن کرتا ہے, ہم اس کو روک رہے ہیں. مگر حکومت کی ذمہ داری ہے اس کرمنل ایلیمنٹ کو پکڑے اور سب کے سامنے لے کے آئے. آخرکار آپ کی ذمہ داری شجیع میمن صاحب آپ کے اوپر رہی آتی ہے, معذرت کے صاحب کو اچھا لگے یا برا لگے. جو فیس بک پہ ہمارا بلاگ جاری ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں, کراچی میں امن ریلی تو ہو گئی, اب وہاں امن کب ہوگا. عبداللہ ناصر صاحب کہتے ہیں ڈی ایچ اے میں امن ریلی نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا, جانا تھا تو کٹی پہاڑی سرجنی ٹاؤن اور آپ گوٹ جاتے. منیر راہل کہتے ہیں نام نہاد ریلی پوش علاقے میں نکالی گئی. منیب شاہ کہتے ہیں کہ جب تک حکومت سنجیدہ نہیں ہوگی امن قائم نہیں ہوگا. عقیل حیدر کہتے ہیں امن کے لیے شاید فوج کا گرینڈ آپریشن ہی ضروری ہے. جانسن یعقوب کہتے ہیں کہ اس طرح کا موقع اللہ جلد لائے جب امن ہوگا, آمین اللہ جلد لے کر آئے. مگر شجیع میمن صاحب کب تک بھاگیں گے آپ ذمہ داری سے؟ دیکھیں ہم نہ ہی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. ایک بات میں کلیئر کر دوں, جو ڈیفنس میں کہ کلفٹن کے ایریا میں جو ریلی نکلی, یہ ایک طریقے کا ٹوکن, ایک پورے میسج دینا تھا کہ ساری پارٹیز اور سارے کارکن ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں. اور میں یہ 10 جگہ پر کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ ہر افیکٹڈ ایریا میں جائیں گے, کراچی کے ہر گلی ہر کوچے گھر گھر ہم امن کا پیغام پہنچائیں گے. اور حکومت اپنی ذمہ داری سے کوئی نہیں بھاگ رہی ہے, حکومت اپنا کام کر رہی ہے. ٹارگٹ کلرز کو بھی ہم گرفتار کر رہے ہیں, ہم نے اسلحہ بھی ریکور کیا ہے, لیکن اس حد تک یہاں اسلحہ پھیل چکا ہے. میں ماضی کے ان ادوار میں نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح یہاں حالات خراب کیے گئے اور کس طرح یہاں ساری چیزیں پیٹرنائز کی گئیں, لیکن ہمیں پیسفلی ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. جہاں تک ہارون رشید صاحب کی بات ہے تو جی ہارون رشید صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بات کی, میں نے کہا میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہماری, آج انہوں نے رمضان کی بہت بڑے مہینے کی بات کی ہے, میں کہتا ہوں کہ ہمارے اسلام میں بھی یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں. ہارون رشید صاحب, اگر آپ کو کسی بھی پیپلز پارٹی کے رہنما نے یا کسی نے بھی کوئی بات بتائی تو اس کا مقصد یہ ضروری نہیں ہے. پہلے تو میں اس بات کو اس بات کو نہیں مانتا. دوسری بات, اگر کوئی ہے تو جب تک آپ کے پاس کوئی اتھینٹک ثبوت نہ ہو, آپ کسی کے نام پر اس طرح تجزیے یا اس طرح کی باتیں یہ بات پہلے بھی آپ کہہ چکے. جی یہ ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا جب تک آپ کے پاس اتھینٹک کوئی چیز ثبوت نہ ہو. جی ہارون رشید صاحب. جی بالکل مذہب اجازت نہیں دیتا, اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے.
اسی لیے میں غیر جانبدار ہوں, اسی لیے سب کا ماتوب ہوں. فریہ آپ ایسا کریں, پروگرام ختم کرنے کے بعد دیکھیے آف دی ریکارڈ گفتگو میں ہم نام کبھی ریویل نہیں کرتے. آپ اپنا ڈاکٹر عبد المالک صاحب سے اور اپنا محترمہ نسیم زہرا سے پوچھیں کہ کیا ان کی موجودگی میں پیپلز پارٹی کے ایک ذمہ دار ترجمان نے یہ مجھ سے نہیں کہا کہ ہم نے ANP کو موٹیویٹ کر کے ان کے خلاف کھڑا کر دیا. اگر یہ بات غلط ہو میں جرنلزم چھوڑ دوں گا. کل کے بعد میں کبھی کسی اخبار میں نہیں لکھوں گا, کبھی ٹیلی ویژن پر نہیں آؤں گا. ہارون صاحب, مجھے ایک صحافی نے بولا تھا کہ ہارون رشید صاحب 4 جگہوں سے تنخواہ لیتے ہیں. میں اس صحافی کا نام نہیں بتا سکتا. مجھے ایک صحافی نے کہا ہارون رشید صاحب 4 جگہوں سے تنخواہ لیتے ہیں. تو مجھ پہ خدا کی لعنت ہو اگر میں 2 جگہ سے بھی لیتا ہوں تو خدا کی لعنت ہو مجھ پہ. مجھے کسی نے کہا تھا, میں اب اس کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ مناسب نہیں کسی کی بات بتانا. خدا کی لعنت, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ ہو, اگر وہ بول رہا ہے تو اس پہ ہو. وہ صحافی جھوٹ بولو یا آپ جھوٹ بولو, دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے. شاہ جی میمن صاحب, یہ بحث لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں کراچی میں, ہم بالکل اس طرف بحث کو لے کے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد پھر ایک دفعہ کوشش کریں گے جانے کیا طریقہ کار ہے کہ کراچی میں امن آ جائے. بہت زیادہ قتل و غارت ہو چکی, بہت زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. یقیناً ہم نہیں دیکھ سکتے کہ کراچی جو کہ پاکستان کا فائنینشل ہب کہا جاتا ہے, وہاں پہ روزانہ جنازے اٹھیں. اس کے بارے میں مزید بات ہوگی مگر ایک وقفے کے بعد. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے حالات کی. کب حالات بہتر ہوں گے, کب صورتحال ٹھیک ہوگی. وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. ہدا صاحب اب بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے, مگر ایک اور پہلو بھی ہے اس پوری کہانی کا. جس دن امن ریلی ہوئی, تمام سیاسی جماعتیں ساتھ مل کر کوشش کریں تھی کہ اپیل کریں ہم سے کہ امن رکھا جائے. اس دن قتل عام ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید کوئی اور عناصر بھی شامل ہیں. ہم صرف سیاسی جماعتوں کو موت الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ان عناصر کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ فریہ, میں یہ پہلی بات کہنا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر جتنی مافیا موجود ہیں ان مافیاؤں نے پاکستان کے فائنینشل ہب کو آج بھتے کا ہب بنا دیا ہے, آج لینڈ مافیا کا ہب بنا دیا ہے, آج اغوا برائے تاوان کا ہب بنا دیا ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ HRCP کی رپورٹ دیکھیں تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امن ریلی بھی دراصل منافقت کا ایک ذریعہ ہے. لوگوں کو ایک چہرہ یہ نظر آتا رہے کہ یہ امن کی بھیک مانگ رہے ہیں, اور کراچی شہر کی گلیوں کے اندر اگر آپ چلیں تو نظر یہ آئے گا کہ وہ لوگ جو ادھر امن کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے, آج شاید ان کے جھنڈوں میں سے لپٹی ہوئی بہت ساری بندوقیں نکل آئی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ صاحب کا یہ بیان تو سب کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ شہر کراچی کے اندر اسرائیلی اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ہم بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ہدا صاحب ایک بریکنگ سٹوری آ رہی ہے, میں آپ کی بات کاٹنی پڑی ہے, مگر آپ نے کہا بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے. یہ بہت افسوس کے ساتھ ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ معمار انڈسٹریز میں دہشت گردوں نے 50 سے زائد موٹر سائیکلز کو آگ لگا دی ہے. ملازمین اس وقت بھی وہاں پر اندر بند ہیں اور پولیس ابھی تک نہیں پہنچی. شاہ جی میمن صاحب, سنجیدہ حالات ہیں, یہ بریکنگ سٹوری ابھی آ رہی ہے. کیا معاملہ خدا نہ خواستہ ہاتھ سے نہ نکل جائے؟ کوئی پراپر لائے عمل بتائیں ہمیں. دیکھیں فریہ, ہم لوگ معمار انڈسٹریل ایریا کی بات کر رہی ہوں میں. جی, میں ابھی آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے, نہ ہی میرے پاس کوئی اس وقت الٹیمیٹ کوئی سورس ہے جو مجھے انفارمیشن دے. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم بالکل سیریسلی سنسیئرلی یہ چاہ رہے ہیں. فریہ, ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی, اگر جتنی بھی کلنگز ہو رہی ہے تو الٹیمیٹلی قصوروار ہمیں ٹھہرایا جا رہا ہے کیونکہ ہم گورنمنٹ میں ہیں. لیکن کیا ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ ہماری حکومت میں اس طرح قتل و غارت ہو؟ ہمیں اس سے کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ اگر آج ہم پہ تنقید ہو رہی ہے تو آج اگر ہم پہ تنقید ہو رہی ہے تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ چیز ہو. بات یہ کہ ہم بالکل جو بھی ایک پولیس رینجرز کے تحت کام ہو سکتے ہیں اس کو بھی فالو اپ کر رہے ہیں, اور ساتھ میں ڈائلاگ کی سیاست بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو پیٹرن ایک یہاں پہ رہ چکا ہے کہ صرف ریاستی زور سے ہی امن کو بحال کیا جا سکے. ہمیں معصوم شہریوں کی جان و مال کی عزت کا بالکل خیال ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے تھرو حالات کو بہتر کیے جائیں, کیونکہ جو اس وقت کراچی میں اصلی کی پوزیشن ہے, ہم کراچی کو بیروت نہیں بنانا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ یہاں نفرت کی آگ کو بڑھایا جائے, اور ہم اس چیز میں ہر آپشن پہ غور کر رہے ہیں. ہم نے تو یہ اپیلیں بھی کی ہیں
کہ جن پیرنٹس کے گھر اس طرح کے دہشت گرد لوگ ہیں وہ بھی خدا رہا حکومت سے تعاون کریں, حکومت کی مدد کریں, انفارمیشن دیں ہمیں, کیونکہ اگر وہ اپنا ایک بچہ بچانے کے لیے ان کا ایک بچہ اگر 100 اور 500 لوگوں کو, معصوم لوگوں کو مار رہا ہے تو ہمیں اس میں ہیلپ چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج بھی جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اگر وہ پیسفلی ہتھیار پھینکتے ہیں تو حکومت قانونی طور پر پوری رعایت برتے گی اور ان سے ہر قانونی طور پر جو ہمیں پاسبل ہو سکے ہم چیز کریں گے.